بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہوپ یو وڈ بی فائن. اور آپ نے اپنی کتابیں لے لی ہوں گی. میں نے لاسٹ انٹروڈکٹری لیکچر میں آپ کو کتابوں کا انٹروڈکشن کروایا تھا. انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے بتایا کہ آپ کمپیریٹیو گورنمنٹس بائی ڈاکٹر محمد سرور یہ آپ کتاب خرید لیں. اور اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے ریکمینڈ کی تھی ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کی کتاب شعور سیاسیات، پروفیسر میاں محمد اشرف صاحب. تو آپ پریویس انٹروڈکٹری لیکچر کو دوبارہ دیکھیں اور آپ کو وہاں پر ان کے امیجز بھی نظر آئیں گے، تو آپ یہ کتابیں فوری لے لیں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی انگلش میں لیکچر کی بجائے اردو میں دیں، تو ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ آور لیکچر وڈ بی بیسڈ آن بائی لنگولیزم، کیونکہ ہماری کلاس میں انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. سو اٹ وڈ بی دا مکسچر آف انگلش اینڈ اردو بوتھ. اور ایک اور چیز، ایک دو اسٹوڈنٹس نے میری فیس بک آئی ڈی کے اوپر، پیج کے اوپر ایک کوشچن کیا تھا کہ آیا یہ جو لیکچرز ہیں اس فورتھ ایئر کے لیے ہیں کہ جنہوں نے 2020 کے اندر ایگزام دینا تھا. تو میں کہوں گی کہ نہیں، یہ اس فورتھ ایئر کے لیے لیکچرز ہیں کہ جو تھرڈ ایئر سے فورتھ ایئر میں پروموٹ ہوئی ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کی گائیڈنس کے لیے بھی کچھ کیا جائے، تو میں نے ان سے پرومس کیا ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو ایکس فورتھ ایئر ہے جن کا بھی رزلٹ یا ایگزام کا کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، ان کی گائیڈنس کے لیے بھی میں ایک سیپریٹلی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کروں گی. آج بات کروں گی میں آپ سے آپ کے سلیبس کے اوپر اور آپ کے پیپر پیٹرن کے اوپر کہ سلیبس آپ کا کیا ہوگا اور اس کے بعد پیپر پیٹرن. تو سلیبس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس ہے پولیٹیکل سائنس کا، BA پارٹ 2. یہ آپ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر. اور اس میں ہم نے 4 کانسٹیٹیوشنز، UK، USA، USSR اور پاکستان، ان 4 کانسٹیٹیوشنز کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نوٹ: دا پیپر ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو دا فالوئنگ 2 سیکشنز کنسسٹنگ آف 60 اینڈ 40 مارکس ریسپیکٹیولی. یہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ سیکشن 1 اس میں آپ کا UK ہے، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس، پھر نمبر 3 پہ USSR، اس کا بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں. اور یہ سیکشن 4 جس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور یہاں پر یہ اس نے بتایا ہے اٹ از ہیئر بائی نوٹیفائڈ دیٹ USSR کانسٹیٹیوشن ان BA پولیٹیکل سائنس سلیبس اینڈ کورسز آف ریڈنگ ہیز بین ریپلیسڈ بائی سوئٹزرلینڈ کانسٹیٹیوشن. 1994 کے بعد سے USSR کی جگہ سوئٹزرلینڈ کے کانسٹیٹیوشن کو انکلوڈ کیا گیا ہے. سو اب ہم ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ان 4 کانسٹیٹیوشنس کو پڑھیں گے. ہاں اگر ٹائم ہمارے پاس ہوا تو میں اس کے بعد آپ کو جنرلی USSR کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی ایک ایڈیشنل آپ کے نالج کے لیے ایڈیشنل لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ کروں گی تاکہ جنرلی آپ کو انفارمیشن ہو. تو یہ آپ UK کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، اس کے اندر آپ نے اس کا نیچر اینڈ ایولیوشن آف انگلش کانسٹیٹیوشن، اس کے سورسز، فیچرز، پھر اسٹرکچر آف دی گورنمنٹ، اس میں کنگشپ ہے، اس کا رول، ہاؤ اٹ از بینگ سروائیوڈ، پھر کیبنٹ، اس کے فیچرز، پھر کیبنٹ منسٹری ہے، پھر پارلیمنٹ، اس کے فنکشنز کیسے ہیں، اس کی پاورز کیا ہیں، ہاؤ لا میکنگ پروسیس از بینگ کنڈکٹڈ، پھر جوڈیشری، رول آف لا، جورسڈکشن آف جوڈیشری ایٹسٹرا، پھر سول سروس، لوکل گورنمنٹ اور سیاسی جماعتیں وغیرہ. یہ سب آپ اس کا UK کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. دین پھر یونائٹڈ اسٹیٹس، اگین اس کا کانسٹیٹیوشن، اس کے فیچرز، پھر وہاں جو امریکہ کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس، تو امریکہ کے اندر جو ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو اس کو بھی ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. اس کے ڈویژن آف پاورز، یعنی اختیارات کی تقسیم تھیوریٹیکلی کس طرح سے ہے اور پھر پریکٹیکلی کس طرح سے. پھر پریزیڈنسی تھیوریٹیکلی کس طرح سے اور پریکٹیکلی کس طرح سے، کہ کیسے ڈیو ٹو دا ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ میڈیا ایٹسٹرا کس طرح سے جو ایک انڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن ہے پریزیڈنسی کا، وہ کس طرح سے پریکٹس میں آپ کو ڈائریکٹ فیل ہوتا ہے. پھر کانگریس، اس کی پاس، اس کا لا میکنگ پروسیس، پھر کمیٹیز کتنی اسٹرانگ ہیں وہاں پر، ان کا رول آپ دیکھیں گے. پھر جوڈیشری، فیڈرل جوڈیشری، ان کی اسٹرکچر، آرگنائزیشن،
ان کا جورسڈکشن. پھر جوڈیشل ریویو ایک ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ آف فیڈرل جوڈیشری آف امریکہ, سپریم کورٹ کا خصوصی اختیار ہے, اس کو بھی آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پھر سپریشن آف پاورز, یعنی یہ جو نظریے تقسیم اختیارات یا علادگی اختیارات, اس کو آپ دیکھیں گے. مونٹیسکیو کا بڑا مشہور نظریہ ہے کہ کس طرح سے پاورز جو ہیں وہ 3 آرگنز آف دا اسٹیٹس, جو کہ لیجسلیچر ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, ان تینوں کے اندر کس طرح سے یہ ڈیوائڈ ہوتی ہیں. پھر سیاسی جماعتیں امریکہ کی آپ دیکھیں گے. پھر یو ایس ایس آر کو ہم اسکپ کریں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو, اس کا بھی آئیڈیولوجیکل بیسس آف سوویت یونین, کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اور اسٹرکچرز وغیرہ یہ سب دیکھیں گے. پھر کمیونسٹ پارٹی وہاں پہ کتنی پاورفل ہے اس کو. اب آپ کا پارٹ 2 آتا ہے. یہ جو آپ کے اوپر 3 کانسٹیٹیوشنز آپ نے دیکھے ہیں, یو کے کا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, اور یہ نیچے آپ آ جائیں یہاں سوئٹزرلینڈ کا, یہ اس کے اندر ہی شامل ہے. ان تینوں میں سے آپ کا 60% کا پیپر جو ہے وہ آئے گا. آپ پاکستان پہ آتے ہیں وہاں دوبارہ سے, تو اس کے اندر اس میں سے آپ کا 40 مارکس کا پیپر جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں سے آئے گا. اس میں آپ آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان, پھر کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ سنس 1947 ٹو ڈیٹ, کہ آج تک کتنی بھی آئینی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان کو ہم کور کریں گے. پھر ڈیٹیل اسٹڈی آف دی گورنمنٹ سسٹم انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن, کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو گورنمنٹل اسٹرکچر پاکستان میں پریویل کر رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. آیا اٹس آ پارلیمنٹری آر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, آئدر اٹس اے فیڈرل آر یونٹری, آئدر دیر از اے ڈکٹیٹرشپ اور monarchy. ان ڈیٹیل میں ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم ان کا کمپیریزن بھی کریں گے, کیونکہ کمپیریٹیو انالیسس جو ایک بیسک ایسنس ہے پولیٹیکل سائنس کا اور انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی ایز ویل. اس کے بعد یہ بکس کچھ ریکمینڈ کی ہیں انہوں نے, آئی ایچ قریشی کی ہے, یہ ڈفرینٹ بکس. آپ چاہیں تو یہ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے آپ کو یہ سلیبس مل بھی سکتا ہے, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ تو تھا آپ کا سلیبس. اس میں ایک چیز اور بھی ہے, سوئٹزرلینڈ کا ایک چونکہ پلورل ایگزیکٹو ہے تو اس کا بھی ڈیٹیل میں اس نے خالی مینشن کر دی ہے. تو اس کی بھی جو فیچرز ہیں, فیڈرل ایگزیکٹو ہے ان کی, فیڈرل لیجسلیچر ہے, کینٹنز ہیں وہاں پر, پولیٹیکل سسٹم, ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے. آج کل کے اس گلوبلائزیشن کے دور میں بھی وہاں پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, کس طرح سے وہاں پہ ریکال ہے, پلیبیسائٹ ہے, اور دوسرے آسپیکٹس آف پولیٹیکل سسٹم, ان کو ہم فوکس کریں گے. تو یہ تو آپ کا سلیبس تھا جو جنرلی ہم نے کور کرنا ہے اس پورے کورس کے اندر. اب آتے ہیں آپ کے پیپر پیٹرن کی طرف. میں نے آپ کے لیے ایک یہ سیمپل نکالا ہے, غالباً یہ کچھ اولڈ پیپرز میں سے ہے. اب آپ اس کو تھوڑا دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے اگر پیپر کو پریپیئر کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو پیپر کا پیٹرن بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کوشچنس کس طرح سے آئیں گے. اگین پیپرز, پاسٹ پیپرز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے, وہاں دیکھیے گا. بہرحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیپر اس طرح سے ڈیوائڈ ہوگا کہ یہاں پر یہ دیکھیں, حصہ اول سے 2 سوال اور حصہ دوم سے 2 سوال حل کریں. تمام سوالوں کے نمبر یکساں ہیں. اس نے لکھا کل 5 سوال حل کریں اور سوال نمبر 1 لازمی ہے. تو یہ جو ہے فرسٹ کوشچن, دس ون از فرسٹ کوشچن, یہ کمپلسری ہے. یہ انگلش میں یہ دیکھیں, گیو شارٹ آنسرز ٹو دا فالوئنگ. دس کوشچن نمبر 1 از کمپلسری, اور یہ اس کے اندر 5 شارٹ کوشچنز ہیں اور ہر ایک کے کتنے نمبر ہیں, 4. ایچ کوشچن کیری 4 مارک, تو یہ 5 ٹوٹل کوشچنز ہیں, تو یہ 20 مارکس کے ہیں. تو یہ آپ کا جو پورشن ہے یہ والا, پورے 5 شارٹ کوشچنز ہیں یہ کمپلسری ہیں اور یہ پہلے سوال کے انڈر ہیں. سو یہ آپ کو لازمی کرنے ہیں. اردو میں یہ ہیں کس طرح سے, رائٹ ڈاؤن اینی 4 سیلینٹ فیچرز آف دی امریکن کانسٹیٹیوشن, پرائم منسٹر ان یو کے, اسٹیٹس آف پرائم منسٹر ان یو کے. یہ سب آپ کو پیپر پیٹرن میں مل جائیں گی چیزیں. اس کے بعد یہ آپ کا پارٹ 1 شروع ہوتا ہے یہاں سے. اس میں سے اس نے کہا کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں سے 2 کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں. تو یہاں پر اس نے
5 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 3 4 5 और 6, तो टोटल ये हैं 5 क्वेश्चंस हैं ये बनते, तो 5 में से आपने 2 करने हैं। सो काफ़ी मार्जिन आपके पास, काफ़ी आपके पास चॉइस है, आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो देखें, इसमें सोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियरली स्टेट द मेथड अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर मेकिंग लॉज, बरतानवी पार्लियामेंट अमले कानून साजी के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाती है, बरतानिया में लॉर्ड चांसलर के इख्तियारात और फ़राइज़, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑपरेट्स अंडर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी हमने जिसकी पहले बात की थी। यानी इसमें से ये 5 में से आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो काफ़ी मार्जिन आपके पास यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो पार्ट है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये वजाहत कर दूँ कि ये जो पार्ट 1 है, ये अगर आप नोट करें तो उसने आपको सिलेबस में बताया था कि 60% पेपर जो है वो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस में से आएगा, यूके, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि ये भी बरतानिया में से है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में से हैं। ये 5th वन इज़ फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 6th वन इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको उन 3 कॉन्स्टिट्यूशंस में से करने, सॉरी ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपको उन 3 में से करने हैं, ठीक है। नाउ पार्ट 2, तो ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करता है, ये पूरा पार्ट जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी उसने ये टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसमें से आपको 2 करने हैं, तो यहाँ पर भी तकरीबन आपके पास 50% चॉइस है। तो ये अगर देख लें सारे क्वेश्चंस, आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगी। मैं फेसबुक के पेज के ऊपर भी इंशाल्लाह अपना फेसबुक पेज जो मेरा है मुबशर गोंदल के नाम से, उसको भी आप लाइक कर लें। कुछ चीज़ें जो इस तरह की रिटर्न फॉर्म में होंगी वो मैं वहाँ पर लगा दूँगी, और मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ आप शेयर करें चीज़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और मेरे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे वो उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मैं आपको एक टिप दूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि देखें आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जो कि 40 मार्क्स के हैं, और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में से अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी आपको 60% आपको 3 में से 3 कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं उनमें से आपको करने होंगे। अब आप यहाँ पर आए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें भी आप ये क्वेश्चन आखिरी वाला देखें, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 4 फार्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, गिव एनी 4 causes of the failure of 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये अगेन दोनों क्वेश्चंस भी जो शार्ट हैं ये भी आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में से भी हैं, ठीक है। तो ये टोटल 8 नंबर के होंगे और 40 मार्क्स के, तो राउंड अबाउट अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स का आपका जो पेपर आएगा वो आपका पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में से होगा, और बाकी 50% आपको बाकी तीनों में से अटेम्प्ट करना होगा। तो आपका ज़्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे होना चाहिए। मैं इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप बाकियों को इग्नोर करें, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड फोकस मैक्सिमम ऑन पाकिस्तान, और उसकी जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स और बाकी वो सब आपको जो है वो डिटेल में पता होनी चाहिए। तो ये आज के लिए इतना ही था, मुझे आपसे सिलेबस के ऊपर बात करनी थी, पेपर पैटर्न के ऊपर बात करनी थी। आप अब अलर्ट हो जाएं, आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से जो है वो करनी होगी, क्योंकि बग़ैर तालीम के आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता और ना ही किसी मकाम को हासिल किया जा सकता है। कौमों की तरक्की का दारोमदार जो है वो तालीम के ऊपर है, और आपको अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न साबित करते हुए अपनी फ़राइज़ से गफलत नहीं बरतनी। आपका बीइंग तालिब इल्म, तालबा, ये फरीज़ा है कि आप अपनी पढ़ाई को फोकस करें, घर में रहते हुए अपने पेरेंट्स को टाइम दें, मदर्स का हाथ बटाएं। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह रही कि आप हर वक्त लैपटॉप पे और मोबाइल पे बैठें और इन चीज़ों को करें। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको किसी दिन
ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے جو ہے پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے ٹائم کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو یہ اس کے اوپر بھی کسی دن فوکس کروں گی. اب اس کو میں یہاں شارٹلی ختم کرتی ہوں, اور آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی کیوری ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, تو آپ میرے فیس بک پیج کے اوپر جو مبشرہ گوندل کے نام سے ہے اس کو لائک کریں, اور وہاں پر آپ کوشچن ڈراپ کر دیں. مجھے بہت اچھا لگا, کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور مجھے بتایا, تو آئی ووڈ اپریشیٹ کہ آپ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. آئی ایم آلویز ہیئر ٹو رسپونڈ, اور زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہے وہ پڑھائی پہ توجہ دیں. میں آپ لوگوں سے ہمیشہ اپنی کلاسز میں بھی یہی فوکس کرتی ہوں, یہی کہتی ہوں, اور یہی ایک میری بات ہوتی ہے آپ سے, اول اور آخر, تعلیم اول تعلیم آخر, یہی ہمارا مقولہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور پاکستان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو امن اور سلامتی سے رہنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.